اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما کثیرا وعملا ربی زدنی علما کثیرا وعملا ربی زدنی علما کثیرا وعملا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب بہن بھائی؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اپنے چینل آن لائن قرآن ٹیچنگ فار آل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا لیسن سکون کے بارے میں، جسم کے بارے میں، پارٹ نمبر انشاءاللہ آج ہم 5 سٹارٹ کریں گے۔ جو نئے آنے والے بہن بھائی ہیں ان کو بتائیں گے کہ ہم اس لیسن میں سکون کو یعنی کہ جسم کو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ جب وہ کلمے میں آتی ہے تو اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، جب حروف کلکلہ جسم کے ساتھ آتے ہیں تو ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ لیسن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ سب نے ہمیں اپنی فیڈ بیک سے آگاہ کیا۔ بہت خوشی ہوئی یہ جان کے کہ آپ سب کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ آپ سب ہماری ویڈیو سے سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ نئے آنے والے بہن بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اور بہن بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ ویڈیو تو آپ دیکھ لیتے ہیں لیکن آپ سبسکرائب نہیں کرتے، تو آپ سب سے دل سے گزارش کرتی ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کے وسیلے، آپ کے توسل سے بہن بھائی جو ہمارے ہیں وہ قرآن پاک کو پڑھنا سیکھ سکے۔ آئیے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے بہن بھائی جانتے ہیں کہ پہلے ہجے کروائے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو رواں اور اس کے بعد آپ کو تجویدی قواعد، اور آج اس میں کچھ وقف کی علامات بھی آ رہی ہیں تو وہ بھی آپ کو سکھائی جائیں گی۔ تو ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ اچھے طریقے سے وقف کی پہچان بھی کر سکیں اور حرفوں کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا جان سکیں۔ آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تا زبر عین تا۔ آپ اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں تا زبر عین تا، اور عین کے ساتھ جزم بھی پڑھ سکتے ہیں تا زبر عین جزم تا۔ با پیش بو تعبو، دال پیش واو جزم دو تعبدو، نون زبر نا تعبدون، حمزہ زبر نون ان، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور حمزہ زبر نون جزم ان، جیسے آپ کو آسان لگے۔ میں آپ کو حمزہ زبر نون پڑھاؤں گی۔ حمزہ زبر نون ان، عین زبر میم عم، ان عم، تا زبر تا ان عمت، حمزہ زبر نون ان، ذال زبر وا ذر، انذر، نون زبر الف نا انذرنا، حمزہ زبر نون ان، ز زبر لام زل، انزل، نون زبر الف نا انزلنا، خو زبر خو، لام زبر قوف لق، خلق، نون زبر الف نا خلقنا، را زبر را، فا زبر عین فر، رافع، نون زبر الف نا
رفعنا. ابھی آپ کو صرف ہجے کرنا سکھائے جا رہے ہیں. آپ کو رواں اور تجویدی قواعد ہجوں کے بعد سکھائے جائیں گے، تو ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیے گا. واو زبر وا، ضاد زبر عین ضار، وضع. نون زبر الف نا، وضعنا. نون پیش تو نطو. فا زبر فا، نطو فا. تا دو زیر تین، نطفۃ. عین زیر با عیب، را زبر را، عیب را. تا دو پیش تن، عبرات. ز زبر جیم زج، را زبر را، زجرا. تا دو پیش تن، زجرات. تا زبر زال تر، قاف زیر کی، تذکی. را زبر را، تذکرا. تا دو پیش تن، تذکرات. حالت وقف میں تذکرہ. ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے اس کو ہاں کیوں پڑھا جب ہم آپ کو تجویدی قواعد سکھائیں گے. میم پیش سین مس، فا زیر فی، مصفی. را زبر را، مصفرا. تا دو پیش تن، مصفراتن. میم پیش حمزہ مو. اب واو بھی ہے، حمزہ بھی ہے. آپ کو ہم بتائیں گے کہ یہ ہم نے واو کو کیوں چھوڑا. میم پیش حمزہ مو، صا زبر صا، مو صا. دال زبر دا، مو صدا. تا دو پیش تن، مو صداتن. حالت وقف میں مو صدا. میم زبر سین مس، غائن زبر غا، مس غا. با زبر با، مس غبا. تا دو زیر تین، مس غبتن. میم زبر قاف مک، را زبر را، مک را. با زبر با، مک رابا. تا دو زیر تین، مک راباتن. میم زبر تا مد، را زبر را، مد را. با زبر با، مد رابا. تا دو زیر تین، مد راباتن. حالت وقف مد رابا. تا زبر دو تد، لام زیر یلی، تضلی. لام دو زیر لن، تضلیلن. تا زبر قاف تک، واو زیر یوی، تقوی. میم دو زیر من، تقویمن. یہ تھے ہجے. آئیے ہم رواں کرتے ہیں اور تجویدی قواعد سیکھتے ہیں. اس سے پہلے آپ سب سے بہن بھائیوں سے میں گزارش کروں گی کہ اگر لیسن میں کوئی بھی کسی قسم کا بھی آپ کو مسئلہ درپیش آئے، آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ آئے، تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تعبدون، عین کے اوپر جزم، تا کی فتحہ زبر کو عین کے ساتھ ملائیں گے. تعبدون. واو کے ضمہ یعنی پیش کو، دال کے ضمہ پیش کو ہم نے واو کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ واو کے اوپر جزم ہے، اور ہم نے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے کیونکہ یہ ہے، ہاں جی بالکل یہ ہے واو مدہ. تعبدون. انعمت. نون کے اوپر جزم ہے. ہم نے حمزہ کو نون کے ساتھ ملایا. نہیں آنے والے بہن بھائیوں کو بتائیں کہ الف کے اوپر جب کوئی حرکت ہوتی ہے تو اس کو حمزہ پڑھتے ہیں. نون کے اوپر جزم ہے. الف کے زبر فتحہ کو ہم نے نون کے جزم کے ساتھ ملانا ہے. ان. نون کو ہلانا نہیں ہے. اسی طرح میم کے اوپر جزم ہے. عین کے فتحہ زبر کو میم کے ساتھ ملائیں گے اور میم کو بغیر ہلائے پڑھیں گے. انعمت. آذرنا. ہم نے جب ہجے کیے تھے تو ہم نے اس کو ان پڑھا تھا، لیکن اب رواں میں ہم اس کو پڑھیں کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف اخفا ہے، تو ہم نے اس کو نون ساکن کو چھپانا ہے. سب سے پہلے تو حمزہ کے زبر کو ہم نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ نون کے اوپر جزم ہے. آگے نون کو ہم نے تھوڑا سا چھپا کے پڑھنا ہے کیونکہ آگے حرف اخفا ہے. ذرنا. اب را کے اوپر بھی جزم ہے. دال کے زبر کو فتحہ کو ہم نے را کے ساتھ ملانا ہے اور را کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ را سے ما قبل یعنی پچھلا حرف متحرک یعنی زبر والا ہے.
نون زبر الف نا، الف ساکن سے پہلے فتحہ یعنی زبر ہے تو یہاں پہ ہوگا الف مدہ، ہم نے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، آذینا۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی کسی بھی کلمہ میں آپ کو کوئی تجویدی قواعد نہیں سمجھ آئے تو آپ فیڈ بیک میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آذلنا، حمزہ کا زبر نون کے ساتھ ملے گا کیونکہ نون کے اوپر جزم ہے۔ آذل، نون کو ہم نے تھوڑا سا چھپانا ہے، کیونکہ نون کے بعد حرف اخفاء آ رہا ہے تو نون کو ہم نے چھپا کے پڑھنا ہے۔ زل، زا کا جو فتحہ ہے زبر ہم نے اس کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کے اوپر جزم ہے اس لیے زل نا، نون زبر الف نان، الف ساکن سے پہلے فتحہ یعنی زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ ہے تو ہم نے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ زل نا، جزم والے حرف کو ہم نے ہلانا نہیں ہے، صرف حروف قلقلہ ہوں گے تو ہم ان کو ہلائیں گے۔ خلقنا، خوا حرف مخفم، اس کو موٹا پڑھیں گے، قاف کے اوپر جزم ہے اور لام کی فتحہ کو ہم پھر قاف کے ساتھ ملائیں گے، اور قاف حرف جزم ہے اور حرف قلقلہ ہے اس لیے ہم نے قاف کو ہلانا ہے تھوڑا سا۔ خلقنا، میرا تھوڑا گلا خراب ہے اس لیے شاید میں ٹھیک سے نہ پڑھ سکوں، لیکن آپ نے قاف کو ہلانا ہے۔ خلقنا، نون زبر الف نا، الف سے پہلے فتحہ یعنی زبر ہے تو ہم نے یہاں پہ ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ خلقنا، رفعنا، را کے اوپر فتحہ ہے، اس کو ہم نے مخفم یعنی پوری یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ رفع، فا کا زبر عین کے ساتھ ملے گا کیونکہ عین کے اوپر جزم ہے۔ رفع نا، الف سے پہلے فتح یعنی زبر ہے، رفعنا، الف کو ہم نے نون کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کیا ہے۔ وضعنا، ضاد کے اوپر فتحہ، اس کو ہم نے عین کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ عین کا جسم ہے۔ وضعنا، ضاد کو ہم نے خوب موٹا پڑھنا ہے کیونکہ مفخم حروف ہیں۔ نون زبر الف نا، الف ساکن ہے یعنی الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے اور اس سے ماقبل پیچھے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو یہ ہے الف مدہ، ہم نے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ وضعنا، نطفۃ، نطفۃ، طا کو ہم نے ہلا کے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ حروف قلقلہ ہے۔ حروف قلقلہ پہلے بھی لیسن میں آپ کو بتایا گیا ہے، 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال، ان کے اوپر جزم ہو تو ہم ان کو ہلا کے پڑھتے ہیں۔ نون کا زمہ یعنی پیش کو ہم نے طا کے ساتھ ملانا ہے، طا کے اوپر جزم ہے اس لیے، اور طا کو ہم نے ہلانا ہے۔ نطفۃ، عبرۃ، یہاں پر طا مخفم حرف بھی تھا، اس کو ہم نے موٹا بھی پڑھنا ہے۔ عبرۃ، با کے جزم ہے، عین کی زیر کو با کے ساتھ ملائیں گے اور با حرف قلقلہ ہے اس لیے ہم اس کو ہلائیں گے۔ عب، را کے اوپر فتحہ زبر ہے، اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ عبرۃ، زجرۃ، زا کا فتحہ زبر ہم نے جیم کے ساتھ ملایا، جیم کے اوپر جزم ہے اور جیم ہے حرف قلقلہ اس لیے ہم نے اس کو ہلایا ہے۔ زج، را کے اوپر فتحہ ہے اس لیے ہم نے را کو پور پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے۔ زجرۃ، تذکرۃ، زال کے اوپر جزم ہے، تا کے فتحہ کو زال کے ساتھ ملائیں گے، بغیر ہلائے، را کے اوپر فتحہ موٹا پڑھیں گے، تا کے اوپر 2 پیش ہے، اب آگے جیم آ گیا ہے، جیم کا سائن، جیم کی علامت وقف کیا یعنی کہ رکنے کی ہے، اس کو وقف جائز کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ وقف کرنے کا طریقہ آپ کو میں بتاتے چلوں کہ سانس کو توڑ دیں اور آواز کو بند کر دیں، وقف کہلاتا ہے۔
اب یہاں پہ جیم ہے تو ہمیں یہاں پہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم نے یہاں پر وقف کرنا ہے، یعنی کہ ٹھہرنا ہے، رکنا ہے۔ جب ہم ٹھہریں گے، رکیں گے، سانس کو توڑ دیں گے، آواز کو بند کر دیں گے، اور جو آخری حرف ہوگا، کلمے کا آخری حرف ہوگا، اس کی حرکت کو ہم نے نہیں پڑھنا۔ اب چونکہ یہاں پہ تا گول تا ہے، ایک لمبی تا ہوتی ہے یہ والی، اور ایک ہوتی ہے گول تا۔ گول تا پہ جب بہن بھائیوں ہم وقف کرتے ہیں، رکتے ہیں، تو ہم گول تا کو ہاں میں بدل دیتے ہیں، اس کو وقف ابدال کہتے ہیں۔ گول تا کو ہم نے ہاں سے بدل دیا، اس کی حرکت ہم نے نہیں پڑھنی اور اس کو ہم نے ہاں سے بدلنا ہے۔ گول تا، گول تا ہمیشہ ہاں سے بدل دی جاتی ہے۔ تذکرہ، مسفراتن، میم کا ضمہ سین کے ساتھ ملائیں گے، سین کے اوپر ضمہ ہے، را کی فتحہ، را کو پور پڑھیں گے، مسفراتن، مؤصداتن۔ اب یہ گول دائرہ یہ قرآن پاک میں جب آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا ایک آیت مکمل ہوگی، تو یہاں پر آپ نے تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے، وقف کرنا ہے۔ اب میم کا حمزہ، میم کا ضمہ ہم نے حمزہ کے ساتھ ملایا ہے، واو نیچے زائدہ ہے، میم کو ہم نے حمزہ کے ساتھ ملا کے تھوڑا سا جھٹکا دینا ہے۔ صاد حرف مخفی موٹا پڑھنا ہے۔ اب آپ کو میں نے بتایا تھا کہ گول تا پہ جب ہم وقف کرتے ہیں تو اس کو ہم ہاں پڑھ دیتے ہیں۔ دیکھیں جب ہم نے اس کے ڈاٹس کو ختم کر دیا تو یہ ہاں بن گئی، تو آیت جب مکمل ہوئی ہم رکے، اگر اینڈ پر گول تا ہے تو ہم نے اس کو ہاں میں بدل دیا۔ مؤصدہ، مسغوباتن، میم کا فتحہ سین کے ساتھ ملائیں گے، سیٹی کی آواز نکالیں گے، اور کیونکہ ملائیں گے اس لیے کیونکہ اس کے اوپر جزم ہے، سیٹی کی آواز اس لیے نکالیں گے کیونکہ یہ حرف صفیریہ ہے، غائن حرف مفخم ہے، اس کو ہم نے خوب موٹا پڑھنا ہے۔ مسغوباتن، مغرباتن، میم کا فتح ہم نے قاف کے ساتھ ملایا، قاف کے اوپر جزم ہے، قاف حروف قلقلہ ہے، اس کو ہم نے ہلانا بھی ہے، اور قاف حرف مخفم بھی ہے، اس کو ہم نے خوب موٹا بھی پڑھنا ہے۔ را کے اوپر فتح ہے، اس کو بھی ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ مغرباتن، مغرباتن، قاف کو ہلائیں گے، حرف قلقلہ ہے۔ مطربہ، مطربہ، تا کے اوپر جزم ہے، میم کا فتحہ ہم نے تا کے ساتھ ملایا، را کے اوپر فتحہ ہے، اس کو ہم نے خوب موٹا پڑھا۔ مطربہ، اب تا ہے، گول تا ہے، لیکن حالت وقف یعنی کہ یہاں پہ جیم کا سائن آ گیا، وقف جائز، یہاں پہ ہم نے رکنا ہے تو ہم نے اس تا کو ہاں میں بدل دیا۔ مطربہ، مطربہ، تضلیل، تا کا فتحہ ہم نے دوات کے ساتھ ملایا، دوات کو موٹا پڑا کیونکہ مخفم حرف ہے۔ تضلیل، لام زیر یا جزم لی، لام کی زیر کو ہم نے یا کے ساتھ ملایا اور اس کو ایک الف کے برابر لمبا کیا کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے۔ تضلیل، تقویم، قاف کو ہم نے ہلا کے پڑھا، کیوں؟ کیونکہ یہ حرف قلقلہ ہے۔ تا کے فتحہ کو ہم نے قاف کے ساتھ ملایا، واو زیر یا جزم وی، یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی ہے تو یہ ہے یا مدہ۔ تقویم۔ صدق اللہ العظیم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اچھی طرح تجویدی قواعد سیکھ کے ہوں گے۔ وقف کی علامت آج کے لیسن میں ہماری دو تھی، ایک تو تھی جیم جو ہے وقف جائز کی علامت، ہم نے یہاں پہ رکنا ہے، اور ایک تھا گول دائرہ آیت مکمل ہونے کی علامت۔ آج ہم نے حرف پر وقف کرنا سیکھا، وہ حرف تھا گول تا۔ گول تا پر جب ہم وقف کرتے ہیں تو ہم اس کو ہاں میں بدل دیتے ہیں۔ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ آپ سب بہن بھائی ویڈیو دیکھ تو لیتے ہیں لیکن لائک نہیں کرتے، آج سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیا کریں کیونکہ قرآن پاک ہے، اللہ کی کلام ہے، ظاہری سی بات ہے آپ سب کو پسند آتی ہے، تو آپ پھر جب آپ کو پسند آئی ہے تو آپ ظاہر بھی کریں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، اور ظاہر کرنے کا کیا طریقہ ہے، جب آپ لائک کے بٹن کو پریس کریں گے۔
ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے۔ جب آپ دیکھ لیتے ہیں تو پاس میں لال بٹن بھی ہے، اس کو بھی پریس کیا کریں تاکہ چینل بھی ساتھ میں سبسکرائب ہو جائے اور آپ کے وسیلے سے دوسرے بہن بھائی بھی قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنا سیکھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، فی امان اللہ۔